چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم بارك لنا في اوقاتنا، اللهم آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے حروف شبہ مستعلیہ۔ ایک ہم حروف پڑھ چکے ہیں مستعلیہ، بڑے ہم نے حروف مستعلیہ؟ جی جی باجی ہاں، کون سے حروف جی مستعلیہ؟ خصو خصوصا دوقتن ہاں جی، حروف مستعلیہ ہیں خصا، ضاد، وقتن آگے قض، قز ظافر قز وقض، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو خصا ضاد قض ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خصا ضاد قض ایسے حروف ہیں جو ہم نے دیکھا ہر صورت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے ان پہ فتحہ ہو، چاہے ان پہ کسرہ ہو، چاہے ان پہ ضمہ ہو، چاہے ان کی تفخیم تھوڑی کم ضرور ہو جائے گی لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ان کی تفخیم، ٹھیک ہے؟ تو خصا ضغط قید جو حروف مستعلیہ ہیں وہ کیسے حروف ہیں جن کی تفخیم کبھی بھی کم نہیں ہوگی کم نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کم ہو جائے گی ختم نہیں ہوگی۔ سو خصا ضغط قید وہ حروف ہیں جن کی تفخیم ہمیشہ رہے گی، چاہے درجہ کم ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا، شاباش۔ اب یہ ہے حروف شبہ مستعلیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ مستعلیہ تو ہے لیکن کیسے مستعلیہ؟ شبہ، کیسے مستعلیہ؟ یہ شب شبہ مستعلیہ۔ اب یہ شبہ مستعلیہ وہ ہوتے ہیں جو سم ٹائم ہیوی پڑے جاتے ہیں اور سم ٹائم لائٹ پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شبہ مستعلیہ کیسے ہیں؟ جو سم ٹائمز ہیوی ہیں سم ٹائمز لائٹ ہاں پڑے جاتے ہاں ہیں۔ بالکل، کہ کبھی ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کبھی ان کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کو شبہ مستعلیہ کہنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ مستعلیہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیے حروف مستعلیہ وہ ہیں جو ہیوی پڑے جاتے ہیں، تو شبہ مستعلیہ کیا ہے؟ یہ ملتے جلتے ہیں مستعلیہ سے، جیسے کہ سم ٹائم ہیوی ہو جاتے ہیں مستعلیہ کی طرح اور کبھی باریک ہو جاتے ہیں اپنی اصل کے مطابق، ٹھیک ہے؟ سو شبہ مستعلیہ یعنی وہ حروف جو کبھی ہیوی پڑ جاتے ہیں اور کبھی لائٹ۔ ہاں جی کبھی ہیوی پڑے جاتے ہیں اور کبھی لائٹ، اور شبہ کا ورڈ لکھنا ہے مشابہت سے، ٹھیک ہے؟ مشابہت سے، کہ یہ مشابہ ہوتے ہیں حروف مستعلیہ کے، یہ شبیہ ہوتے ہیں مستعلیہ، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ جو بیٹی ہے وہ ماں کی شبیہ ہوں ہے نا؟ سو شبہ اسی سے نکلا کہ شبیہ سے، کہ وہ اپنی ماں کی شبیہ ہے، یعنی یہ جو شبہ مستعلیہ یہ کس سے ملتے جلتے ہیں؟ کن کی مشابہت ہے ان کے اندر؟ حروف حروف مستعلیہ مستعلیہ کی، ٹھیک ہے؟ سو ایک یہ ریزن ہے انہیں شبہ مستعلیہ کہنے کا کہ ان کے اندر مشابہت ہے مستعلیہ کی، جیسے حروف مستعلیہ ہیوی کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادا میں ہمیں اکثر لسان کو تالو کی طرف بلند کرنا پڑتا ہے، منہ کو کم کھولنا پڑتا ہے، منہ کو بھر لینا ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی یہی کام ہم نے کس میں کرنا ہے؟ شبہ مستعلیہ میں۔ شبہ مستعلیہ میں کرنا ہے۔ دوسرا ان میں نا شبہ پایا جاتا ہے کہ آیا ان کو پر کیا جائے یا باریک کیا جائے، جیسے مستعلیہ کا ہمیں رول نہ بھی پتا ہو، صرف ہمیں معلوم ہو خود صدق قید ہیوی پڑے جاتے ہیں تو ہم ہیوی کر کے پڑھ دیں گے، لیکن اگر ہمیں معلوم بھی ہو کہ شبہ مستعلیہ ہیں کون کون سے، لیکن جب تک ہمیں رول نہیں پتا ہوگا، ہمیں قاعدہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کب ہیوی پڑے جاتے ہیں کب لائٹ پڑے جاتے ہیں، تب تک ان میں شبہ ہی رہے گا، آیا آپ پر کریں یا باریک کریں، ٹھیک ہے؟ شبہ مستعلیہ میں شبہ پایا جاتا ہے کہ اب آیا موٹا کروں یا باریک کروں، موٹا کروں یا باریک کروں، تو جب تک آپ کے پاس علمی لیول نہیں ہوگا تب تک آپ ان میں مسٹیک کرتے رہیں گے۔ تو بیسیکلی انہیں شبہ مستعلیہ کہنے کے دو ریزنز ہم نے دیکھے۔ نمبر 1 کیونکہ ان میں ہیوینس ہوتی ہے، مستعلیہ کی مشابہت ہوتی ہے۔ بالکل، ان کے اندر حروف مستعلیہ کی مشابہت ہوتی ہے، دیٹس وائی انہیں شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا انہیں شبہ مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں شبہ ہوتا ہے، اس لیے تو ان کا علم پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہیوی پڑے جائیں گے کب لائٹ۔ ہاں جی، ان میں شبہ ہوتا ہے کہ آیا انہیں پر کیا جائے گا باریک کیا جائے، جب تک آپ کو قاعدہ صحیح قاعدہ نہیں معلوم ہوگا آپ کنفیوژن کے شکار رہیں گے کہ آیا موٹا کروں یا باریک کروں۔ جی چلیں، کلیئر ہے اتنا؟ جی الحمدللہ۔ جی
پھر جو شب مسالیہ یہ جسٹ 3 ہیں، الف لام را. کتنے شب مسالیہ؟ 3. 3. کون کون سے؟ الف الف لام لام را. 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 الف لام را. اب الف بھی ایسا حرف ہے جو کبھی پر پڑا جاتا ہے کبھی باریک، لام بھی ایسا حرف ہے جو کبھی پر پڑا جاتا ہے کبھی باریک، اور را بھی ایسا حرف ہے جو کبھی پر پڑا جاتا ہے کبھی باریک. باریک پڑا جاتا ہے. چلیں اتنی کہانی نوٹ ہو گئی. جی. چل تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا شب مسالیہ کو. شب مسالیہ مطلب پہلے ہم نے دیکھا شب مسالیہ ہوتے کون سے حروف ہیں، کہ وہ حروف جو کبھی پر پڑے جاتے ہیں کبھی لائٹ. لائٹ پڑے جاتے ہیں. پھر دوسرا ہم نے دیکھا وجہ تسمیہ، آیا ان کو شب مسالیہ کیوں کہا جاتا ہے. تو پہلا ریزن ہم نے کیا دیکھا؟ کیونکہ ان میں مشابہت ہوتی ہے ان لیٹرز کی. مشابہت ہوتی ہے، یہ حروف مصطلح کی مشابہت. مشابہت ہاں رکھتے جی، ہیں، حروف ہیوی مسالیہ کے پڑے مشابہ جاتے ہیں. پڑے جاتے ہیں. پھر دوسرا ریزن کیا ہے شب مسالیہ کہنے کا؟ شبہ ہوتا ہے کہ کبھی لائٹ پڑ جائیں. ہاں جی، ان میں شبہ پایا جاتا ہے، انہیں پر کیا جائے باریک. جب تک آپ کو کلی قاعدہ نہیں معلوم ہوگا آپ تب تک اس میں کنفیوژن کے شکار رہیں گے. پھر ہم نے دیکھا یہ حروف کتنے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ 3 ہے. الف لام را. الف الف لام لام را. ہاں جی، الف لام را، بس یہ 3 حروف ہیں شب مسالیہ کے. اتنا کلیئر ہے؟ یاد بھی ہو گیا اتنا؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب جو الف ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں، یہ حرف پہ ڈیپینڈ کرنے والا ہے. یہ حرف پہ ڈیپینڈ کرنے والا حرف ہے یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، الف کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ الف کی تفخیم و حرف پہ ترقیق حرف پہ حرف پہ ڈیپینڈ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، الف کی تفخیم و ترقیق حرف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. الف کی تفخیم و ترقیق کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرف پہ. حرف پہ. جبکہ لام اور را کی تفخیم و ترقیق حرکت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. الف کی تفخیم و ترقیق کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرف پہ. حرف پہ. جبکہ لام اور را کی تفخیم و ترقیق کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرکت پہ. حرکت پہ. یہ اہم ترین پوائنٹ ہے، اسٹوڈنٹس اکثر مکس کر جاتے ہوتے ہیں. تو الف کی تفخیم و ترقیق کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرف پہ. حرف پہ. اور لام اور را کی تفخیم و ترقیق کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرکت پہ. حرکت پہ. یاد رہے گا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. بیسیکلی الف نا حرکت پہ ڈیپینڈ کر نہیں سکتا، کیونکہ الف پہ کوئی حرکت نہیں الف. ہوتی. الف سے پہلے آتی ہی صرف فتحہ ہے. کیا الف سے پہلے کبھی کسرہ آئی ہے؟ نہیں باجی. کیا الف سے پہلے کبھی ضمہ آئی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، سو الف سے پہلے نا ہمیشہ آتی زبر ہے. اب دیکھیں کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی حرکت آئے گی تو پر ہو جائے گا، فلانی حرکت آئے گی تو باریک ہو جائے گا، کیونکہ الف سے پہلے آتی صرف کیا ہے؟ فتحہ. فتحہ آتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا الف حرکت پہ ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ الف سے پہلے آتی صرف فتحہ. کوئی آپشن ہوتا تو پھر بندہ کہتا نا کہ فلانی حرکت ہوگی تو ہیوی ہو جائے گا، فلانی حرکت ہوگی تو لائٹ ہو جائے گا. الف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے صرف بس، فتحہ باقی ہوتا دو ہے، نہیں ہوتے. باقی کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی الف سے پہلے. اچھا یہ کبھی غور نہیں کیا، پتہ ہے لیکن غور کبھی نہیں کیا اس باقی طرح. کوئی مثال اس کی جی میں کیا کوئی مثال دے کے سمجھائیں گے. ہاں، جیسے دیکھو جیسے ہم یہ قال قاب قال خواب، یہ دیکھیں سارے الف ہیں. الف سے پہلے چونکہ پر حرف آ رہا ہے تو الف پر ہے. ٹھیک ہے، سو الف سے پہلے دیکھیں ہر جگہ صرف فتحہ ہے کیونکہ الف مدہ کی شکل میں ہی صرف آتا ہوتا ہے. الف صرف مدہ کی شکل میں آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف صرف مدہ کی شکل میں آتا ہوتا ہے، کوئی اور شکل الف کی پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. اور مدہ کون سا ہوتا ہے کہ الف سے پہلے کون سی حرکت آ رہی ہو؟ فتحہ. فتحہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہو. الف سے پہلے نہ کبھی کسرہ آئے گی نہ کبھی ضمہ آئے گی. اگر لیٹ سپوز آ گئی، لیٹ سپوز کسرہ آ گئی، لیٹ سپوز ضمہ آ گئی، لیٹ سپوز سکون آ گیا، تو وہ الف پڑھا ہی نہیں جائے گا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا. وہ صرف لکھائی میں آ رہا ہوگا، پڑھائی میں نہیں آ رہا. نہیں آئے گا، اس کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی. وہ ٹھیک پھر ہے. حمزہ. اوکے جی. چلیں تو ہم نے کیا دیکھا شب مسالیہ کون کون سے ہیں؟
الف لام را. الف لام را. الف لام را. الف کی تفخیم و ترقیق کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرف پہ. حرف. حرف پہ. جبکہ لام اور را کی تفخیم و ترقیق کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرکت پہ. حرکت پہ. حرکت پہ. چلیں اب اس کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. میں نے کہا الف کی تفخیم و ترقیق حرف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. الف کی تفخیم و ترقیق کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ حرف پہ. حرف پر حرف ڈیپینڈ پہ. کرتی ہے. اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف بھی پر پڑا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک پڑا جائے. باریک پڑا پڑا جائے جائے گا. بس اتنا سا رول ہے الف کا تفخیم و ترقیق کا کہ اگر الف سے پہلے پر حرف تو الف ہیوی پڑا جائے گا. ہیوی پڑا جائے گا. الف سے پہلے باریک حرف تو الف باریک پڑا باریک جائے پڑ جائے گی. باریک پڑا جائے گا. بس اتنا سا قاعدہ ہے الف کا کہ الف سے پہلے پر حرف تو الف پر، الف سے پہلے باریک حرف تو الف باریک. کیا قاعدہ ہے؟ گا. الف سے الف پہلے سے پہلے پر حرف ہے تو باریک پر پڑا جائے گا، باریک حرف ہے تو باریک پڑا جائے گا. پڑا جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی بس لکھ لے اس کو. بس یہ الف کی بس اتنی سی کہانی ہے. سب سے چھوٹی کہانی الف کی ہے. یاد ہو گئی الف کی کہانی؟ جی الحمدللہ. جی. ہاں اگر ہم دیکھیں نا تجوید کے رولز میں تو الف پہ بیسیکلی صرف دو طرح کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، ایک مد کا اور ایک یہی شب مسالیہ کا. ٹھیک ہے. الف پہ اگر اوور آل تجوید کے رولز میں دیکھا جائے تو صرف دو طرح کے قواعد اپلائی ہوں گے. نمبر 1 مد کا، نمبر 2 یہی شب مسالیہ والا. بس ٹھیک ہے. اور کوئی قاعدہ الف پہ اپلائی نہیں ہوگا. نہیں ہو. نہیں ہوتا. چلیں الف کلیئر ہے تو ہم لام پہ چلیں. باجی آپ شب مستعلیہ کہہ رہی ہیں. جی شب مسالیہ. آپ نے کیسے پڑھا ہوا بچے میں تو پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہے؟ شب. ٹھیک ہے. شب مسالیہ. باجی اور الف کے اوپر اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں الف پہ کوئی الف خالی ہوتا، بالکل خالی، کوئی سائن نہیں ہوتا اس پہ. میم جسٹ ایک خالی انفارمیشن کے لیے آپ سے پوچھیں، وہ جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ بھی الف کا نہیں وہ ہوتا الف نہیں، وہ ہے؟ دیکھیں آپ بولیے نا دوسرا حمزۃ الوصل، تو کیا ہے وہ الف ہے یا حمزہ. حمزہ؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ ٹھیک. وہ انشاءاللہ باجی آگے آئیں گے حمزۃ الوصل کے قواعد، وہ بھی اچھا ہے. انشاءاللہ. اچھا ہے وہ بھی اوکے. تو وہ ذرا مجھے تھوڑا ٹرکی لگتا ہے وہ سمجھنے میں. بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. مجھے بھی آج تک حمزۃ الوصل کی کہانی نہیں سمجھ آئی. انشاءاللہ آ جائے گی. بہت ایزی کہانی ہے. آپ ایزی کر کے سمجھاتی نا تو الحمدللہ. الحمدللہ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا قواعد یاد ہو جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے. اب جیسے رابعہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ انہیں نہیں آتی سمجھ، انہیں آ گئی ہوگی. جب ہم نے پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا ہوگا تو انہیں کچھ سمجھ آیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ سال بعد ریوائز نہیں کیا تو وہ کافی زیادہ چیزیں بھول گئی ہوں گی. ایسا ہی ہے نا؟ جی باجی. ہم۔ تو گیپ آ جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن خیر لا بس زندگی ایسی ہی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے الف کلیئر ہو گیا تو نیکسٹ لام ہے. جی لام کا یہ سین ہے کہ سارے کے سارے لام باریک پڑے جائیں گے. کسی لام پہ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اس کو میں پر کروں یا باریک کروں. جو آپ کے کام کا لام ہے نا وہ صرف اللہ کا لام ہے بس. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہمیں تفہیم و ترقیق لام پہ سوچنی ہے تو وہ صرف کون سا لام ہے؟ اللہ کا. اللہ کا لام ہے. باقی سارے لام لائٹ پڑے جائیں گے. کسی لام سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف کس لام سے آپ کا لینا دینا ہے؟ جہاں پہ اللہ کا. لفظ اللہ کے لام سے. تفخیم و ترکیب میں یا پوری تجوید میں؟ تفخیم و ترقیق میں. ٹھیک ہے. سو تفخیم و ترقیق میں آپ نے لام صرف کس لام پہ غور و فکر کرنا ہے؟ اللہ کے لام. اللہ کے لام کی. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ یا اللہم. اللہم بھی بیسیکلی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. چلے میں بھی لکھ ہی دیتی ہوں اللہ یا پھر اللہم. اللہم. یہ بھی اللہ ہی ہے نا. اللہم اے اللہ. چلے
سو میں نے کیا کہا کہ کسی بھی لام پہ آپ نے تفخیم و ترقیق میں غور و فکر نہیں کرنی سوائے کس کے لام کے؟ اللہ کی. اللہ کے لام کے. ٹھیک ہے، لام جلالہ لکھا ہوتا ہے اکثر لام جلالہ. ٹھیک ہے، جی. میں یہی سوچ رہی تھی ایک لفظ تھا جو رحمت اللہ علیہ. یس، لام جلالہ کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے کیا کہا تھا کہ لام کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حرف پہ یا حرکت پہ؟ حرکت پہ. حرکت پہ. ٹھیک ہے، لام اور را حرکت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اس میں آپ یاد رکھیں کہ اوپر والی حرکت ہیوی کر دیتی ہے، نیچے والی حرکت لائٹ کر دیتی ہے. اوپر آنے والی حرکات حرف کو ہیوی کر دیتی ہیں اور نیچے والے آنے والی حرکات حرف کو لائٹ کر دیتی ہے. لائٹ کر دیتی ہیں. دیکھیں، اوپر ہے، اوپر کی حرکت تو ہیوی ہوگا، نیچے کی حرکت ہے تو لائٹ ہوگا. لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے بگننگ لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو یہ سارے کے سارے کیسز کروانے کے بجائے، جیسے بھی آپ دیکھیں گے نا را میں اچھے خاصے کیسز ہیں، تو اتنی ساری کہانیاں کروانے کے بجائے اسٹوڈنٹس کو بس اتنا بتا دیں کہ اگر اوپر والی حرکت ہے تو ہیوی ہوگا، ہیوی ہو جائے گا، نیچے والی حرکت ہے تو لائٹ ہو جائے گا. لائٹ ہو جائے گا. بس ہم جب لام کا چھوٹے ہوتے بتا تھے رہی ہمیں صرف اتنا پتا تھا، لام اور را ہیں کا. جی، لام دونوں کا. یس، دونوں کا یہی کیس ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ابھی ہم تو لام کا دیکھ رہے ہیں، دوبارہ ہم لام کی کہانی کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ لام جلالہ ہی ہوگا جو صرف ہیوی پڑھا جائے گا، جس پہ تفخیم و ترقیق کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو اگر لفظ اللہ سے پہلے اوپر والی حرکت، اوپر والی کون کون سی حرکات ہیں؟ دمہ اور فتحہ. ضمہ اور فتحہ. تو اگر ضمہ اور فتحہ ہوں گے تو کیسا پڑھا جائے گا؟ ہیوی پڑا موٹا جائے پڑا ہیوی جائے پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. لیکن اگر نیچے والی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ گا. کسرہ. گا. کسرہ. اگر نیچے والی حرکت آ جائے گی تو لام جلالہ لائٹ پڑا جائے گا. لائٹ پڑھا جائے گا. اب جن کو نہیں پتا بریک بھی یہ کہہ رول، سکتے ہیں، ان کو سمجھ آیا؟ جی جی سائرہ. باریک بھی کہہ سکتے ہیں نا لائٹ باریک بھی کو. کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل باریک پڑھا جائے گا، ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. زیادہ علمی گفتگو کر لیتے ہیں. ہاں جی، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو سمجھ آیا؟ کوئی نہیں ہے جو پہلی دفعہ سن رہا ہو؟ ٹھیک ہو گیا، ویل اینڈ گڈ. سو ہم نے کیا پڑھا؟ سارے کے سارے لام باریک پڑھے جائیں گے سوائے اللہ. لام ہاں جلالہ. لام جلالہ کے. اور لام جلالہ کب موٹا پڑھا جائے گا؟ اگر ماں قبل دمہ اور فتحہ. فتحہ. ہاں جی ضمہ یا فتحہ. اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ جب ماں قبل کسرہ. کسرہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ یاد کر لیں، ماں قبل ماں بعد. یہ بڑا یوز ہوتا ہے، ماں قبل یعنی پہلے والا، اور ماں بعد بعد میں. بعد یہ والا. میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں، ماں قبل اور ماں. ہاں جی، ہاں، ماں قبل قبل ماں بعد. یعنی کہ پہلا، اور بعد یعنی بعد والا. سو ماں قبل پہلا والا اور ماں بعد بعد والا. ماں قبل پہلا، ماں قبل دوسرا کیا میم؟ ماں ماں بعد، جیسے ہم اردو میں ماں بولتے ہیں نا بعد، جی. ایگزیکٹلی وہی ورڈ عربک میں بھی یوز ہوتا ہے، بعد. اوکے، سو بعد والا. اوکے. ہاں، عربک کی نا مزے کی بات یہ ہے کہ اردو سے بہت ملتی جلتی ہے، تو اگر آپ کبھی عربی سیکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. جیسے اردو میں بھی ہم قبل کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، اتنے سال قبل قبل، پہلے کا. ہے نا، پہلے جی. پہلے. سو اردو میں بھی قبل کہتے ہیں، قبل کہتے ہیں پہلے کی چیز کو. اور بعد کس کو کہتے ہیں؟ بعد والے کو. بعد والی چیز کو. سو ماں قبل، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، ماں قبل جو پہلے آ رہا ہے، اور ماں بعد جو بعد میں آ رہا ہے. بعد میں آ رہا ہے. سو ماں قبل پہلے والا، پہلے ماں بعد بعد والا. بعد والا. جزاک اللہ خیر. ایکسلنٹ. چلیے، لام کی کہانی بھی کلیئر ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. اب را کی بھی کہانی آپ نے بس اتنی سی یاد رکھنی ہے کہ را پہ بھی، را اگر اوپر والی حرکت ہوگی تو ہیوی ہوگا، ہیوی ہو جائے گا، نیچے والی حرکت ہوگی تو لائٹ ہو جائے گا. لائٹ ہو جائے گا. بس اتنی سی کہانی ہے، الف کی اتنی سی، لام کی اتنی سی، را کی. یہ بیسک کہانی ہے جو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. باقی انشاءاللہ ہم علمی گفتگو دیکھتے ہیں کتاب سے. چلیے، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی. ایک دفعہ ہلکا سے ریوائز کروا دوں؟ کروا دے جی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا شبہ مستعلیہ. شبہ مستعلیہ ہوتے کون سے حروف ہیں؟ 3 الف لام را. ہاں، وہ ہیں تو الف لام را، لیکن ہیں کون سے جو سم ٹائم لائٹ پڑ جاتے سم ٹائم ہیوی. ہاں جی سم ٹائم ہیوی پڑے جاتے ہیں، سم ٹائم لائٹ پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو شبہ مستعلیہ کہنے کا ریزن کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 1 ریزن، کیونکہ یہ مشتعلیہ کی ہے، وہ شبہ اس میں اس کے ملتے جلتے مشابہت ہے. ہاں جی. شبہ ہوتا ہے. ہاں، پہلے چیز یہ کہ ان میں حروف مستعلیہ کی مشابہت پائی جاتی ہے، یہ حروف مستعلیہ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو دیٹس وائی انہیں شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. اور دوسری وہی جو سائمہ نے بیان کی، کیا بولا سائمہ؟
اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں ہاں گے؟ جی، ان میں شبہ ہوتا ہے کہ آیا ان کو پر پڑا جائے یا باریک، تو جب تک آپ کو رول نہیں معلوم ہوگا آپ اس کو نہیں کر سکیں گے ہیوی الائٹ، تو لہٰذا رولز کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کا مجموعہ دیکھا، کیا مجموعہ ہے؟ الف الف لام را، الف لام را، ٹھیک ہے۔ الف کب پر پڑا جاتا ہے، کب باریک؟ یہ الف سے پہلے فتح ہو، حرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں الف حرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ما قبل حرف فتح ہو باریک ہوگا تو موٹا نہیں ہو، وہ ہیوی، سوری موٹا ہیوی ہوگا ہو تو تو موٹا پڑھیں گے۔ ہیوی لیٹر آئے گا تو پھر ہیوی پڑھیں گے، لائٹ ہو تو لائٹ پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے حرف پر ہوگا تو الف پر پڑا جائے گا، الف سے پہلے حرف باریک ہوگا تو باریک پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر پڑا جائے گا، ما قبل باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑا جائے باریک باریک پڑھا پڑھا جائے جائے گا، ٹھک ہو گیا۔ پھر لام، کیا ہر لام پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے؟ نہیں گا۔ نہیں، نہیں، صرف کس لام پہ ہمارا غور و فکر جائے گا؟ اللہ اللہ، اللہ کے لام پہ، اللہ اللہ کے کے لام لام، پہ اللہم اکبر۔ ہاں لفظ اللہ کا پر پڑا جائے گا۔ جب اللہ فتح کے ہو نام سے پہلے فتح اور دمہ، دمہ ہو۔ ضمہ اور کسرہ فتحہ اوپر ہوگا۔ والے حرکت ہو تو ہیوی پڑھا جائے گا، نیچے والی حرکت ہو تو لائٹ پڑھا جائے گا۔ ویری گڈ، اوپر والی حرکت تو ہے بھی، نیچے والی حرکت تو لائٹ، یعنی لام جلالہ سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ ہوگی تو ہیوی پڑھیں گے، ہیوی پڑا جائے گا، کسرہ ہوگی تو لائٹ۔ لائٹ پڑا جائے گی۔ چلیں پھر اس کے لام بعد میں بھی جی جی لام میں بھی آپ بتا رہی ہیں کہ اوپر والی حرکت ہوگی تو پر پڑا جائے گا۔ یس، ہم نے کہا نا لفظ اللہ سے پہلے، اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر اوپر والی حرکت یعنی فتحہ یا ضمہ ہوگی تو ہیوی، ہاں جی، اگر نیچے والی ہیوی حرکت ہوگی کسرہ تو تو لائٹ۔ باریک۔ باریک، ٹھیک ہے۔ اور را کا بھی کیا کیس ہے کہ ساری کی ساری را میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اوپر والی اوپر حرکت ہو والی تو حرکت، ہیوی، اوپر نیچے والی والی حرکت حرکت ہو تو ہیوی پڑھیں گے اور نیچے والی لائٹ پڑھیں گے۔ ہاں جی، اوپر والی ہوگی تو ہیوی پڑھیں گے، نیچے والی ہوگی تو لائٹ پڑھیں گے۔ چلے جی، کلیئر ہو گیا۔ جی اب الحمدللہ۔ الف کی جو کہانی ہم نے دیکھی وہی ایگزیکٹ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لام کی جو کہانی ہم نے دیکھی ایگزیکٹلی وہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، را کی ڈیٹیلز ہیں، ٹھیک ہے۔ را کی ڈیٹیلز ہم ون بائی ون دیکھیں گے انشاءاللہ، باقی ہم ذرا کتاب سے ریڈ کر لیتے ہیں، را کی ڈیٹیلز پھر ہمیں دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مجھے بتائیں را کی ڈیٹیلز دیکھ لیں یا پہلے کتاب سے ریڈ کر لیں؟ میں پہلے ڈیٹیل آپ بتا دیں پھر پڑھیں پہلے تو ڈیٹیل بتا اچھا دیتے رہے ہیں، گا۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ را کب ہیوی پڑھی جاتی ہے، کب را تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، را کب ہیوی پڑھی تفخیم جاتی سے ہے اور پڑھی کب جاتی ہے۔ ہیوی پڑھی جاتی ہے۔ ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ کب ہیوی پڑھی جائے گی؟ جب اوپر والی اوپر حرکت ہو، اوپر والی حرکت ہوگی، یعنی فتحہ ہوگی یا پھر دمہ۔ ضمہ۔ دمہ۔ ضمہ۔ چلیے اب اس کی ساری کنڈیشنز دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم فتحہ والی کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم کون سی کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں؟ فتح فتح والی۔ فتحہ والی۔ سب سے پہلے اگر را مفتوحہ ہوگی، دیکھیں خود را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی کنڈیشن کیا آ گئی کہ را پہ فتح فتح ہو، ہوگی۔ فتحہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ را مفتوحہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ را پہ فتحہ آ گئی۔ دوسرا اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی کہ اب را ساکن ہے، ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن کیا آ گئی کہ را خود ساکن ہے، اب کیا کریں گے؟ اس سے پہلے والی حرکت دیکھیں پہلے گے۔ والی حرکت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر را خود ساکن ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پیچھے جائیں گے، ما قبل پہ جائیں گے۔ اگر را ساکن ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ ما ماں قبل پہ، قبل۔ ما قبل پہ جائیں گے۔ تو اگر ما قبل پہ فتحہ ہوگی تو تب بھی را کیسی پڑھی جائے گی؟ ہیوی۔ اور اور پڑھی جائے گی، ہیوی پڑھی جائے گی۔ پھر تیسری کہ را ساکن ہے، کہاں جائیں گے؟ ما قبل پہلے، ما قبل پہ۔ اب ما قبل کو دیکھا وہ بھی ساکن نکل آیا، اب کہاں جائیں گے؟ اس سے وہ اس سے پہلے۔ قبل پہ اس سے بھی ما قبل پہ، تو اگر اس سے ما قبل فتحہ ہوگی تو بھی را ہیوی پڑھیں گے۔ ہیوی پڑھی جائے گی۔ اور چوتھی اور آخری کنڈیشن ہے فتحہ کی کہ اگر را مشدد ہے اور مفتوحہ ہے، یعنی را مشدد مفتوحہ ہے کہ شد بھی ہے اور فتحہ بھی ہے، تب بھی وہ را ہیوی پڑھیں گے۔ ہیوی پڑھیں گے۔ اچھا اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نا اسٹوڈینٹس پہلی والی را کو لائٹ کر دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ
ہیر نیر اس را کو لائٹ کر دیں گے مشدد والی را میں نا جو پہلی را ہوتی ہے مشدد میں کتنی ہوتے ہیں حرف دو دو حرف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ایک پہلا ساکنہ ہوتا ہے اور دوسرا متحرکہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے شد میں جی 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 میم تو اسٹوڈینٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں جو پہلا والا را ہوتا ہے نا اس کو لائٹ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ پیچھے ہیر کہ را پہ کسرہ وہ را سے پہلے کسرہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر را مشدد مفتوحہ ہے تو پیچھے کچھ بھی آ رہا ہو آپ نے وہ بالکل اگنور کر دینا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا ٹھیک ہے اگر را مشدد مفتوحہ ہے تو پہلا را دونوں ہیوی پڑیں گے ہیوی پڑے جائیں گے سو یہ اوور آل فتحہ کی صرف 4 کنڈیشن ہے را مفتوحہ را ساکن ما قبل فتحہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحہ را مشدد مفتوحہ سر کے اوپر سے گزر گیا اتنی تیزی پڑھ ہاں میں دوبارہ بولتی ہوں ٹھیک ہے را چلیں مفتوحہ را ما قبل مفتوحہ را ساکن ما قبل مفتوحہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوحہ را مشدد مفتوح ویری گڈ ٹھیک ہے یہ ماشاء اللہ سارا بہت جینیس ہے اب ہمیں چلیں دوبارہ لکھوا دیں. دوبارہ سے پہلا ہے کہ را پہ زبر آ رہی ہے را پہ زبر آ رہی ہے تو کیا بولیں گے خالص عربی میں را مفتوحہ مفتوحہ اوکے ٹھیک ہے جس حرف پہ فتحہ ہوتی ہے نا اس کو مفتوحہ کہتے ہیں جیسے با پہ فتحہ ہے تو با مفتوحہ جیم پہ فتحہ ہے تو جیم مفتوحہ صاد پہ فتحہ ہے تو صاد مفتوحہ ٹھیک ہے سم ٹائم مفتوح بول دیا جاتا ہے را مفتوح با مفتوح جیم مفتوح صاد مفتوح سم ٹائم آخر میں گولتا بھی لگا دی جاتی ہے را مفتوحہ با مفتوحہ سین مفتوحہ ٹھیک ہے اوکے جس پہ فتح آ رہی جس اس پہ اس کو مفتوحہ بولیں گے مفتوحہ بولتے ہیں یہ ٹھیک اور اوپر پڑی جائے گی. پر پڑی رہے گی یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں ساری تفخیم کی کنڈیشنز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری تفخیم کی کنڈیشنز میں پہلی کنڈیشن ہم نے فتحہ کی دیکھی ٹھیک ہے اب فتحہ والی کنڈیشنز میں ہم 1 بائی 1 دیکھ رہے ہیں تو پہلی فتحہ کی کنڈیشن کون سی ہے جس پہ فتح مفتوحہ آ گئی تو وہ ہاں ہیوی جی پڑ تو جائے بولیں گی گے را مفتوحہ کیا بولیں گے را را مفتوحہ مفتوحہ. را را مفتوحہ مفتوحہ دوسری ہے را مشدد مفتوحہ پہلے نہ کر لیں ترتیب ایک ساتھ کر لیتے ہیں کہ را پہ شد بھی ہے اور را پہ فتح بھی ہے فتحہ بھی ہے فتحہ بھی اب جس حرف پہ شد ہوتی ہے اس کو مشددہ یا مشدد کہتے ہیں جی، جس حرف پہ شد ہوتی ہے اسے مشددہ کہتے ہیں مشددہ ہاں مشددہ بول لیں یا مشدد بول لیں جیسے نون پہ شد ہوگی تو نون مشدد نون مشدد بنا مشدد میم پہ شد ہوگی تو میم مشدد میم مشدد با پہ شد ہوگی تو با با مشدد با مشدد اب یہاں پہ را پہ شد ہے تو را را مشدد ہاں ٹھیک ہے را پہ شد بھی اور فتحہ بھی ہے شد ہوگی تو مشدد فتحہ ہوگی تو را مفتوح. مفتوح تو دیکھیں دونوں کو اکٹھا کہتے ہیں را مشدد مفتوح یا مفتوحہ ٹھیک ہے دیکھیں اوپر ایسے ایسے جائیں را را مشدد مشدد مفتوح مفتوح کا مفتوح یا مفتوحہ اگر دونوں گرامیٹیکلی آپ بولیں گے تو پھر مشددہ مفتوحہ بنے گا اوکے ٹھیک ہے گرامیٹیکلی مشدد لفظ حروف کے لیے ٹھیک نہیں جو حروف ہوتے ہیں نا وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں آخر میں گولتا آتی ہے ان کے ساتھ جو بھی یوز کریں را مشدد مفتوح ہاں تو را دیکھیں سب سے پہلے نیچے آیا را پھر اوپر مشدد پھر مفتوح بن گیا نام اصل میں نا ہر چیز اپنے ناموں سے پہچانی جاتی ہے تو یہ ان کے نام ہیں ہر چیز کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے نام سے بلایا جائے اب دیکھیں اگر کوئی آپ کو بولے سننا ذرا بات یا اگر کوئی بولے یاسمین ذرا بات سنیے گا تو آپ کو زیادہ اچھا کیا لگے گا نام لے کے بلایا جائے نام لے کے تو نام لے کے بلانے میں بڑی ایسے عزت سی محسوس ہوتی ہے بڑا اچھا سا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا سکھائے تھے نام یا بنی نام وعلم آدم الاسماء آدم. کلہا تو یہ سارے نام سکھائے گئے تھے یہ دیکھیں یہ اس کا نام کیا ہے را مفتوحہ اس کا نام کیا ہے را مشددہ مفتوحہ ٹھیک ہے سو یہ نام ہے ناموں کو سیکھنے میں انٹرسٹ لیا کریں یہ ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں یہ بہت بڑا علم ہے انشاءاللہ را مشدد مفتوحہ. ہاں پھر تیسری جی کہ مفتوحہ میں دونوں را تفخیم کے پڑھے را جائیں گے ساکن ما قبل مفتوحہ را سکنا کو لگتا ہے جی رابعہ کیا کہہ رہے تھے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ را مشدد مفتوحہ میں دونوں را تفخیم کے ساتھ دونوں را پڑھے پر جائیں پڑے جائیں گے چاہے اس سے پہلے کوئی سی بھی کوئی بھی سائن آ رہا ہو پیچھے ڈزنٹ میٹر ٹھیک ہے بھائی
اچھا اب تیسری کنڈیشن جو بھی سائمہ نے بتائی کہ را خود ساکنہ ہے اور ما قبل مفتوحة مفتوحہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی بول سکتے ہیں را ساکن ما قبل مفتوحہ یا را ساکن ما قبل فتحہ، جیسے ایزی لگے، کہ را ساکن ہے اور ما قبل مفتوح فتح مفتوح فتحہ آ رہی ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن اور آخری کنڈیشن فتحہ والی کیا ہے کہ را ساکنہ ہے ما قبل را ساکن ما ما قبل قبل ساکن ما ساکن قبل and بھی then ساکن ہے اور ما قبل قبل فتح مفتوح مفتوح۔ فتحہ آ رہی ہے، مفتوحہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی فتحہ کی چاروں کنڈیشن، یاد ہو گئی؟ جی باجی جی وہ والی تو یاد ہو گئی، یہ ما قبل والی ہاں تھوڑا سا ہاں اب دیکھیں انشاءاللہ۔ ہاں اس کو بھی ایزی یاد ہو جاتا ہے کہ را خود کیسے دیکھیں نام سے لکھنا، یہ را جی ساکن ساکنہ ہے۔ اب ساکنہ پہلے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ما قبل ما قبل، اور ما ما قبل قبل پہ کیا آ رہی ہے؟ فتح، فتح فتحہ، سو را ساکن ما ما قبل قبل فتح فتح ما قبل فتحہ۔ اب اسی طرح نیکسٹ را کیسا ہے؟ ساکن 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 ہے، ما قبل ما قبل ساکن ساکن ساکن، ساکن پھر ساکن ما قبل ما قبل فتح فتح۔ ما فتح قبل فتحہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، تو کتنی کنڈیشنز ہو گئی ہیں؟ چار۔ چار۔ اب یہی ساری کنڈیشنز آپ نے ضمہ پہ اپلائی کرنی ہے، ایگزیکٹلی سیم، ایگزیکٹلی سیم چاروں کنڈیشنز کس پہ اپلائی کریں گے؟ را دما دمہ پہ ضمہ پہ، ٹھیک ہے، کہ را پہ ساری کنڈیشنز یہی رکھی، بس فتحہ کی جگہ آپ کیا لگا دیں گے؟ ضمہ دمہ دما ضمہ لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہاں سب سے پہلے ہے را مضمومہ مضمومہ، را مسکومہ ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے مضمومہ، سمپل را مضمومہ، سب سے پہلے را را مسکومہ ہاں جی، جس حرف پہ ضمہ آئے اس کو مضموم یا مضمومہ کہتے ہیں، تو جس میم اب حرف کنڈیشن کنڈیشن اب دمہ کی لکھ لیں۔ ضمہ کی ہے، اب کنڈیشن ضمہ کی ہے، ٹھیک ہے، جس حرف پہ ضمہ آ رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم یا مضمومہ، آخر میں گول تا لگانا چاہیں تو لگا دیں، مضموم یا پھر مضمومہ مضمومہ، جس حرف پہ ضمہ آ رہی ہے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ مضموم 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 یا مسمومہ جیسے مفتوح، اسی طرح مضموم، دیکھیں سیم وزن ہے، مفتوح مضموم، جس حرف پہ ضمہ آ رہی ہے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ مضموم 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 یا مضموم، مضمومہ یس، تو ایزی مضمومہ لگے، مضموم یا مضمومہ، دونوں میں سے ایک لگا دیں جو بھی۔ ہاں جو بھی، چلیں، تو اگر را پہ ضمہ ہوگی، نمبر 1 کنڈیشن، دوسری کنڈیشن کیا ہوگی؟ را پہ ضمہ را پہ را را پہ شدن را را پہ مشدد مشدد، سیکنڈ کنڈیشن را رام مشدد۔ شدد مضمون را مشدد بھی ہو اور ضمومہ بھی ہو۔ ہاں جی، کہ را پہ شد بھی ہو اور ضمہ بھی ہو، پہلی کنڈیشن ہو گئی کہ را پہ ضمہ ہو، دوسری کنڈیشن کہ مشدد بھی ہو اور دمہ بھی مضمومہ مضمومہ بھی ہو، را تیسری مشدد اور کیا؟ مضمومہ، را ساکن ما قبل دما را ساکن ما قبل مضمومہ ما قبل ہاں ما قبل ٹھیک ہے، تیسری کہ را ساکن ہو، را ساکن ما قبل ما قبل ساکن نا نا ما قبل ما قبل مضموم مضمومہ۔ ہاں ما قبل مضمومہ یا پھر ما قبل ضمہ، مضمومہ، ہاں جیسے ایزی لگے، مضمومہ، دونوں باتیں ہاں ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل ضمہ، را ساکن ما قبل مضمومہ، جو ایزی لگے۔ ہاں۔ پھر چوتھا ہو گیا ہاں را ساکن ما قبل را ساکن ما قبل قبل ساکن ساکن را ما ساکن قبل ما ما پیش قبل قبل مضموم۔ ساکن ما قبل مسمومہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل ضمہ یا مضمومہ، یا جیسے تکوین میں بولا ما قبل پیش، وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہاں وہ نام ویسے سن رہے ہیں نا، فرسٹ ٹائم آئی تھنک میں سن رہی ہوں، تو یہ ہاں والی مضمومہ اور یہ نہیں، تو اس لیے مشکل لگ رہا ہے تھوڑا۔ وہ پہلی دفعہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے انہی چیزوں کی۔ اچھا یہ چلیں کنڈیشن ہو تو وہ را اور دما والا مضموم اور مفتوح جو ہے نا پر پڑے جائیں گے۔ چلیں، یہ 8 کنڈیشنز یہ یاد ہو گئی؟
जी हो गई। जी हो गई। क्या हमने क्या सिर्फ पढ़ा जी? सिर्फ हरकत से फर्क है, बस बाकी बाकी दोनों एक बाकी ही सारा है। वही एग्जैक्टली कि हमने देखा तफखीम में फतहा की कितनी कंडीशंस है? 4 चार चार। फतहा वाली कंडीशन है और 4 ही दम्मा जम्मा वाले। वाली। दमा वाली। दम्मा वाली कंडीशन है। एक और कंडीशन भी है मदमूम। दम्मा की, लेकिन वो वक्फन आती है, वो इंशाल्लाह फिर मैं समझाऊंगी। चलिए अब मुझे बताएं जरा, अगर रॉ साकिन हो और मा कबल कसरा हो तो रॉ को कैसा होना चाहिए? बारीक लाइट होना चाहिए। लाइट बारीक। होगा। बारीक होना चाहिए। लाइट ठीक है, रॉ साकिन हो उससे पहले कसरा हो तो रॉ को क्या होना चाहिए? बारीक। बारीक। बारीक होना चाहिए। लेकिन देखिए मैंने किसके नीचे ये कंडीशन मेंशन की है? तफसीम के नीचे। तफखीम के नीचे। कुछ तफखीम तो गड़बड़ होगी कहानी में, कोई तो ट्विस्ट आ रहा होगा, है ना? वो हेवी लेटर आ रहा होगा जो आपने उस दिन बताया था। यस एग्जैक्टली, यस, आप आ लोगों गया, को बताया याद आ था। गया। याद आ यस, ये मेरा ख्याल है उन्होंने पूछा था, हिना ने पूछा था क्वेश्चन, तब मैंने एक्सप्लेन किया था। गया। चले, तो रॉ साकिन मा कबल कसरा हो तो अकॉर्डिंग टू रूल रॉ को लाइट होना चाहिए। इस बात में कोई क्लैश नहीं। नो नहीं, कोई दूसरी राय ही नहीं कि रॉ साकिन से पहले कसरा आ रही है तो भाई कसरा हर्फ को बारीक कर देती है, तो ये तो बारीक होना चाहिए। लेकिन 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 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रॉ साकिन है, उससे पहले कसरा है, लेकिन खिलाफ कायदा। क्या वर्ड मैंने बोला? खिलाफ खिला- कायदा। क्या बोला मैंने? खिलाफ कायदा। खिलाफ कायदा। ये हैवी पढ़ा जाएगा, तफखीम के साथ पढ़ा जाएगा। एरो ठीक है, समझ ठीक है? गई। फिर से मैं बोलती हूँ कि रॉस, अब कौन सी कंडीशन तो मैं बताती हूँ, ठीक है? अभी तक जस्ट सस्पेंस रखे अपने अंदर कि हमने पढ़ा कि रॉ साकिन से पहले कसरा हो तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको बारीक होना चाहिए था, जी। लेकिन खिलाफ कायदा ये 3 कंडीशंस में, कितनी कंडीशंस में? तीन 3 कंडीशन। कंडीशंस 3 में कंडीशंस में तफसील तफखीम के साथ पढ़ा जाता है। कुछ हद तक ये बात डाइजेस्ट हुई? जी। जी। हम्म, क्या बोला? रॉ साकिन मा कबल कसरा कैसा होना चाहिए? बारीक। बारीक होना बारीक चाहिए, होना लेकिन चाहिए। लेकिन कंडीशन के तहत तो हेवी पड़ा कंडीशन है जाएगा। कि वो फुल हेवी पढ़ा पड़ा। जाएगा। पुर पढ़ा जाएगा। खिलाफ कायदा 3 कंडीशंस में पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है, चल अब वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिसमें ये खिलाफ कायदा पुर पढ़ा जाएगा? पहली कंडीशन ये है कि रॉ साकिन से पहले कसरा तो हो लेकिन दूसरे कलिमा में हो। रॉ साकिन से पहले कसरा तो हो लेकिन दूसरे कलमे दूसरे में। कलमे में दूसरे कलिमा में हो। ठीक है, रॉ साकिन से पहले कसरा तो हो लेकिन दूसरे कलमे में हो। दूसरे कलमा में हो, जैसे हमने उस दिन लेसन में किया था। ओके, मैं कुरान खोलती हूँ ना, उसी दिन वाला लेसन खोलती हूँ। हाँ जी, कहाँ है वो? अच्छा जी, ये 3rd पेज था। देखिए इसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? वकुर रब्बिरहमहुमा, वकुर रब्बिरहमहुमा। रा साकिन है। दूसरे कलमे में। हाँ जी, दूसरे हाँ जी, रा साकिन है। रा साकिन है, जी। माकबल उससे कसरा है, पहले लेकिन दूसरे कलमे कसरा में। है। हाँ जी, क्या रा साकिन कसरा है? है और दूसरे उससे पहले कसरा भी है, लेकिन क्या कसरा उसी कलमा में है? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं, उससे कसरा पहले कलमे दूसरे में। कलमा में आ गई, उससे पहले कलमा में आ गई। तो कसरा और रॉ के बीच में देखें गैप आ गया, अलग अलग कलिमात का।
تو اب کیا ہوا، کسرہ را تک اپنا افیکٹ پہنچا نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، کسرہ چاہتے نہ چاہتے اپنا افیکٹ نہیں پہنچا پا رہی را تک، لہٰذا را کیسا پڑھا جائے گا؟ پر پڑا جائے گا. باریک اور پر پڑا پر پڑھا جائے گا. جائے گا. ٹھیک ہے، اسے باریک اور ہونا پڑھا چاہیے تھا لیکن کسرہ دوسرے کلمہ میں چلی گئی، اس وجہ سے را اور پڑھا جائے گا. پر پڑھی جائے گی. تو آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں. دوسرے کلمے میں. را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں دوسرے کلمہ میں. تو کیسے لکھیں گے را ساکن ما قبل؟ کسرہ ساکین واقبل دوسرے کسرہ کلمے میں. دوسرے کلمہ میں. دوسرے کلمہ میں. اور ایگزامپل میں یہ لکھ لیجئے گا رب ارحمہما یا رب ارجعون یا امر تابو. صورت ما یا دمہ میں ہم ما یا دمہ میں آتی ہے، اس سے فتح یا دمہ آپ کی نہیں بات میں غیر آواز آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے رابع. جی میں یہ پوچھ رہی ہوں، لیکن جب ہم فتح اور دمہ پڑھ رہے تھے تب ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ فتح یا دمہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے یا اسی کلمے میں آ رہی ہے. یس، آج کلیئر کانسیپٹ ہو گیا کہ کیوں پڑھتے ہیں بھی اس کو. الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹس سپوز آپ کو بھول بھی سکتا ہے، تو دوبارہ تکرار کر لیجیے گا انشاءاللہ. جیسے بھی ایک دفعہ القول سدید پڑھیں، دوسری دفعہ کوئی کورس ہے تو پھر ایڈمیشن لے لیجیے گا، تیسری دفعہ کورس ہے پھر جب 3-4 دفعہ ایک کتاب کی دہرائی ہو جاتی ہے پھر وہ کافی حد تک یاد رہ جاتی ہے. 100% تو obviously اللہ کا ہی علم ہے. اسی بار نا جب آپ نے صحیح ٹرمنالوجی کے ساتھ پڑھانا ہے نا عربک والی، تو آپ مجھے ضرور بتانا ہے، آپ اس کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. پڑھاتی میم اچھا ہے تو اس کو ذرا انٹرسٹنگ، مطلب خود کا بھی دل لگتا ہے. الحمدللہ. یہ بھی ہمارا فرسٹ سیمسٹر جب تھا نا تو اس میں ہماری عربک میں تھی ساری تجوید کی کتاب، تو کبھی وہ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اس کا عربک میں پڑھنے کا. میم آپ عربک گرامر بھی سکھاتی ہیں؟ کبھی جیسے ٹائم ہوا ہلکا پھلکا تو ڈسکس کر لیتی ہوں. کیونکہ آئی تھنک عربی گرامر میں نے 2 بار عامر سر کے ساتھ ٹرائی کی، 2 سال کورس کیا، بس پھر رہ گیا. عامر سہیل صاحب ماشاءاللہ بہت ہی بہترین، ان کی بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ لیکن بہت وہ ہی آن مزے کی. لائن وہ آن لائن کر رہی تھی، 2 سال کیا بٹ اس کے آگے چل نہیں سکی کیونکہ وہ بہت مشکل لگنے لگا تھا پھر. بٹ آپ اگر سکھائیں گے تو میں بھی ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بتائیں مگر بہت ٹائم مانگتی ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ بہت جی. ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. عربی نا گرامر بہت آسان ہے، مطلب گرامر ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ تجوید کے رول سیکھتے ہیں نا کہ آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے اچھا یہاں پہ یہ رول ہے، یہاں پہ یہ رول ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ گرامر کا بھی ہے. تو وہ تطبیق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی تطبیق اسٹرانگ ہو نا تو قواعد آپ کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں. ابھی الحمدللہ اس مصر میں ہمارے سر جو تھے نا، تھے وہ بڑے سخت. شروع میں تو انہوں نے ہماری جان سکھا کے رکھی تھی، لیکن ان کو مطلب دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں زبردستی سکھا کے چھوڑی گرامر، تطبیق کرا کے چھوڑی. ایک پاکستان کے ناصر سر تھے، ہم نے ان سے فرسٹ ٹائم جوائن کیا تھا، ہم نے میری دوست نے، بہت سخت تھے لیکن اتنی اچھی سکھاتے تھے، وہ لائف سکھاتے تھے بہت. صحیح صحیح ماشاء اللہ. یہ ہمارے تھے سر بہت ہی مزے کے ماشاء اللہ. وہ عراق کے ہیں یہ سر نا. شروع میں نا انہوں نے اپنا اورا ایسے بنایا کہ ایسے بنایا جیسے ہم بہت ڈرونا انہوں نے اورا ہمارے سامنے بنایا نا، اور پھر ہمیں بعد میں پتہ لگا نہیں یہ تو بہت کیوٹ ہے. بچے اور ایک استاد کہتے تھے لا اصبحنک، اگر چھٹی کی نا تو ذبح کر دوں گا آپ. اور یہ بھی بہت پرانے سر معید سے پڑھا آپ نے؟ ہم نا نہیں سرگوڑی تھے ہمارے. صحیح. یہ عربک ڈپارٹمنٹ پہ ہوتا ہے سر معید، تو انہوں نے ہم سارے سیکشنز کو انہوں نے کہا کہ سب کو میں پڑھاؤں گا گرامر. ایک سیکشن کو نہیں پڑھا رہے تھے نا وہ، تو ان سیکشن نے اتنا شکر ادا کیا کہ شکر ہے سر نہیں. شروع میں وہ سر کا اور ہی اتنا خوفناک سا تھا نا کہ بندہ کہتا ہے شکر ہے نہیں ہوا. پھر بعد میں سر نے کہا نہیں ان کو بھی میں ہی پڑھاؤں گا. پھر ہمیں سکون میں لگا ہاں سب ایک ساتھ ہوں گے. لیکن پھر ماشاء اللہ اتنا بہترین انہوں نے پڑھایا کہ بس دل خوش ہو گیا. اور وہ ٹافی بھی دیتے تھے ہمیں، ہم کوئی اچھا جواب دیتے تھے وہ دور سے ایک ٹافی پھینک دیتے، تو بہت مزہ آتا تھا. چلیں جی. سو پہلا ہم نے پڑھ لیا را ساکن ما قبل کسرہ، دوسرے کلمہ میں ہوگی تو را ہیوی پڑھا جائے گا. ہیوی پڑھا جائے گا. دوسرا ہے را ساکن ما قبل کسرہ تو ہے، لیکن یہ کسرہ اصلی نہیں ہے، کسرہ عارضی ہے. یعنی کسرہ قرآن میں نہیں تھی،
ہماری طرف سے ہم نے اس کو حرکت دینے کے لیے اس کو کسرہ دے دی، تو جو کسرہ ہماری طرف سے آئے گی وہ کیسی ہوگی، اصلی ہوگی یا عارضی؟ عارضی 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 ہوگی۔ تو را ساکن سے پہلے کسرہ تو موجود ہے لیکن کسرہ کیسی ہے، عارضی 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 ہے، ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ختم ہو جائے گی، آرام سے ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے دیکھیں اگر ہم یہاں رب پہ وقف کر دیں گے، سو پھر جب ہم یہاں سے ابتداءً پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کلمہ کو؟ یار اچھا ارحمہ، ہاں، اس کو کسرہ دے کر پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم الوصل کے رولز پڑھیں گے نا تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کب فتحہ دینی ہے، کب کسرہ، کب ضمہ۔ سو یہاں پہ کسرہ دے کر پڑھیں گے ارحمہما۔ اب یہ جو کسرہ دی، یہ جو کسرہ دی یہ ہم نے دی، لہٰذا یہ کسرہ کیسی ہے، عارضی ٹیمپریری ہے، عارضی ہے۔ لہٰذا جو عارضی کسرہ ہے وہ بھی رو کو باریک نہیں کر سکتی، جو عارضی کسرہ ہے وہ بھی رو کو باریک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، لہٰذا را کیسی پڑھی جائے گی، ارحمہما کی ہیوی پڑی جائے گی۔ ہیوی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، ارجعون یا ارحمہما، ارجعی، ارتضی، ٹھیک ہے۔ سو را ساکن ما قبل کسرہ تو ہو لیکن وہ کسرہ کیسی ہو، عارضی عارضی ہو، تب بھی را کیسی پڑھی جائے گی، پر پر پڑھی جائے گی۔ تیسری اور آخری کنڈیشن ہے کہ اگر را ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو، اب نہ یہ کسرہ عارضی ہے نہ یہ کسرہ دوسرے کلمہ میں، اوپر کی دو کنڈیشنز یہ تھی نا کہ کسرہ یا تو عارضی ہوگی یا پھر کسرہ دوسرے کلمہ میں ہوگی۔ اب اس کسرہ کا یہ کیس ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، نہ وہ دوسرے کلمہ میں ہے نہ وہ عارضی ہے، جس سے میں مثال دوں مرصاد۔ اب دیکھیں میر کی را بتائیں، اس سے پہلے کسرہ کیسی ہے، اصلی ہے یا عارضی؟ اصلی ہے کیونکہ اس کو اصلی ہے، اسی کلمہ میں ہے دوسرے کلمہ میں، اسی کلمہ اسی کلمہ میں، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، اوپر کی دونوں کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی، نہ کسرہ دوسرے کلمہ میں جا رہی ہے نہ کسرہ عارضی ہو رہی ہے، پھر ایسی کون سی چیز ہے را کو ہیوی بنا رہی ہے، ہیوی لیٹر جو سواد ہیوی ہیوی ہے، لیٹر، جو ما بعد کا حرف مستعلی آ رہا ہے، کہ را ساکن سے پہلے کسرہ تو آ رہی ہے لیکن ما بعد لیکن ہیوی لیٹر کی وجہ سے وہ ہیوی برش پڑی جائے گی۔ کہ ما بعد حرف مستعلی آ رہا ہے یعنی ہیوی لیٹر آ رہا ہے، اس وجہ سے را کیسی پڑھی جائے گی، ہیوی ہیوی پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد تفخیم، ہاں، ما بعد حرف مستعلیہ، تفخیم نہ، حرف مستعلیہ، اور اسی کلمہ میں ہونا ضروری ہے مستعلیہ کا، ٹھیک ہے، اسی گھر میں ہوگا تو پروٹیکٹ کر سکے گا نا را کو۔ تو میم را ساکن ما قبل را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں، حرف مستعلیہ کی صورت میں یہ ہوگا، ایسے ہاں، ہی حرف مستعلیہ کی صورت میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں۔ سو ہم نے کیا دیکھا کہ را ساکن ما قبل کسرہ باریک ہونی چاہیے، لیکن کتنی کنڈیشنز میں یہ ہیوی پڑھی جائے گی، تین کنڈیشنز میں۔ نمبر 1، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو دوسرے را ساکن ما قبل کسرہ، مقبل دوسرے کسرہ، کلمے میں، دوسرے ہاں کلمے جی، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، میں ٹھیک ہے۔ پھر دوسری کنڈیشن کے را ساکن ما قبل کسرہ تو ہے لیکن عارضی ہے، عارضی ہے۔ عارضی ہے، پھر تیسری کنڈیشن را ساکن سے پہلے کسرہ را تو ہے، ساکن کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ مستعلیہ حروف ہو تو اس کی وجہ سے اسی را پر پڑی کلمے جائے میں گی، اور سیم کلمے میں۔ ٹھیک اسی ہے، کلمے حرف میں، مستعلیہ اور اسی کلمہ میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو مستعلیہ کے بعد اسی کلمہ کو ضرور مینشن کیجیے گا، اسی کلمے میں ہونا ضروری ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہوگا تو را کیسے پڑھی جائے گی، ہیوی ہیوی پڑھی جائے گی۔ بات یہ جو عارضی آ رہا ہے یہ وقف کی صورت میں آئے گا، ایسے ہی ابتداءً، ٹھیک ہے، وقف نہیں کہیں گے، ابتداءً کہیں گے کہ دیکھیں آپ ارحمہما سے ابتدا کر رہے ہیں نا، جی 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 ٹھیک ہے، سو یہ ابتداءً بنتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ چلے ابھی ہمارا تھوڑا سا ٹاپک رہتا ہے
کر لیں کمپلیٹ؟ ذرا میں منڈے کو کر لیں؟ منڈے کو کر لیں جی، اتنے تاکہ یہ چیزیں ایک دم ذہن میں بیٹھ جائیں ویکینڈ پہ. چلیں پھر ایسا کیجیے گا، یہاں پہ ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.